تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے، ان کافروں سے جو تمہارے قریب ہیں، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی پائیں، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کرنے والوں کے ساتھ ہے، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت طیبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح حکم دیا ہے اہل ایمان کو کہ اپنے قریب جو کفار ہیں پہلے ان سے تم جہاد کرو، اور ایسے جہاد کرو کہ ان کو مزہ آ جائے، یعنی ان پہ سختی کا جہاد ہو، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہاں ہم پر سختی کی جا رہی ہے۔ تو بات واضح ہے، اس آیت طیبہ سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ جب بھی جہاد کی ابتدا کی جائے تو اپنے قریبی جو کفار ہیں ان سے ابتدا کی جائے، یعنی دور والے کے مقابلے میں قریب والوں کو ترجیح دی جائے۔ اور اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہی ہے کہ اگر آپ دور والے کافروں سے لڑنے کے لیے جائیں گے تو پیچھے سے یہ قریب والا کافر جو آپ پہ حملہ کر دے گا۔ پھر دوسری بات یہ کہ جب آپ دور والوں سے لڑنے کے لیے جائیں گے، پیچھے آپ کے بچے، عورتیں وغیرہ تنہا ہوں گی، تو اس پر یہ کفار جو ہے ظلم و ستم کر سکتے ہیں۔ اور پہلے ہوا بھی مدینہ منورہ میں، یہودیوں نے پیچھے سے حرکتیں کی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی جان حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ اور بعض دیگر خواتین نے باقاعدہ ان کا مقابلہ کیا، ان کو بھگا دیا تھا۔ تو اسی طرح پھر جو قریب ہوتا ہے اس کے حالات ہمیں پتہ ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کتنی فوجی طاقت ہے، کتنے ہتھیار ہیں، اس کا ایک ایسٹیمیٹ ہمارے پاس ہوتا ہے، تو ہم اس کی تیاری کر کے اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دور والے کے بارے میں یہ باتیں ہمیں پتہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کی کتنی اسٹرینتھ ہے، کتنی طاقت ہے۔ پھر تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ دور کا سفر جب طے کر کے جائیں گے تو پھر راستے میں ہمارے مجاہد تھک جائیں گے اور پھر آگے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ جیسے ایک مرتبہ پاکستان کا معاملہ ہوا کہ اسرائیل کچھ حملہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا، تو پاکستان نے منصوبہ بنا لیا تھا کہ وہ ہم پہ حملہ کرے، اس سے پہلے ہم حملہ کریں گے اس پہ۔ تو چونکہ بہت دور کا فاصلہ تھا، جہاز وہاں پر جا کر واپس نہیں آ سکتا، اتنا ایندھن نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر اس کو تباہ ہونا تھا۔ تو پھر ترکی سے معاملات کیے گئے کہ ٹھیک ہے ہمارے ایئرپورٹ پہ اتریں گے، یہاں سے فیول لے کے پھر آگے جائیں گے۔ تو دور والے میں تھوڑا مسئلہ ہوتا، تو اس میں بڑی حکمت ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان حکمتوں کو بیان ان حکمتوں کے اعتبار ہمارے فائدے کے لیے اس حکم کو بیان فرمایا کہ تم قریب والوں سے پہلے جہاد کرو، اور تاکہ ایسا کرو، سختی کرو کہ وہ تمہاری سختی کو محسوس کریں اور جان لو۔ اچھا، پھر سختی ہر غیر مسلم پہ نہیں ہے ہمارے یہاں پہ، میں وضاحت کر دوں۔ یہ وہ لوگ ہیں کفار جو مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں یا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، اسلام کی تبلیغ کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں، تو ان لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی جو غیر مسلم ہماری سلطنت میں رہتے ہیں یا ہمارے ساتھ ان کی صلح ہے یا معاہدہ ہے، تو ان پہ سختی کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ غیر مسلم ذمہ، اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، دماؤہم کا دمائنا و اموالہم کا اموالنا، او قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ ان کے خون بھی ہمارے خون کی طرح، ان کے مال بھی ہمارے مالوں کی طرح ہے۔ یعنی جس طرح ہم ایک مسلمان کے خون و مال کو نہیں ضائع کر سکتے، ایسے غیر مسلم جو ہمارا ذمہ بن کے ہماری اسلامی حکومت کے تحت رہ رہا، ہم اس کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ اس اعتبار سے ہے
یہ ان ظالمین کے لیے جو اسلام کے راستے کو روکتے ہیں، لوگوں کو اس کی طرف، اسلام کی طرف غور نہیں کرنے دیتے، یا مسلمانوں کے لیے تھریٹ کا باعث بنتے ہیں، ان کے لیے حکم ہے۔ تو فرمایا کہ اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ تو پرہیزگاروں کے ساتھ ہی، یہ پرہیزگاری کا مفہوم بھی پیچھے گزر چکا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو حقیقتاً اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر اللہ کے احکام پہ عمل کرتے ہیں، اپنی خواہشات نفسانی کو دین نہیں قرار دیتے، بلکہ جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہوتی ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلتے ہیں، وہ پرہیزگار لوگ ہیں۔